अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पार्लियामेंट हाउस के हवाले से अहम खबर शेयर करता चलूं कि पार्लियामेंट हाउस को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई है कि तमाम मुलाजमीन पीर, मंगल और बुध के रोज पार्लियामेंट हाउस आने की बजाय अपने घरों से बैठकर काम करें। पार्लियामेंट हाउस में एक अजीब एक चीज़ सामने आई है कि पार्लियामेंट हाउस की जो बिजली है या ऑडियो और वीडियो की जो तारें हैं, केबल हैं, वो काट दी गई हैं। किसने काटी है? ये पार्लियामेंट हाउस में भी इस वक्त खलबली मची हुई है, मुलाजमीन में भी, इंतज़ामिया में भी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने भी राब्ता किया है और मुतल्लिका जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ भी राब्ते किए गए हैं कि भाई इंक्वायरी भी की जाए, क्योंकि कुछ दिनों से पार्लियामेंट हाउस के हवाले से बहुत सारी मुतअद्दिद और मुतज़ाद किस्म की खबरें चलती आ रही हैं। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के हवाले से कभी एफसी की तादाद बढ़ाई जाती है, कभी पुलिस की तादाद बढ़ाई जाती है, कभी पार्लियामेंट के गेट बंद कर दिए जाते हैं, कभी टिकटॉकर जो हैं और यूट्यूबर्स जो हैं गैर मुतल्लिका वो पहुंच जाते हैं। पार्लियामेंटेरियंस के साथ बदतमीजी के वाक़यात भी पेश हुए हैं। जो टिकटॉकर हैं या यूट्यूबर्स हैं जो गैर मुतल्लिका हैं, जिनका पार्लियामेंट हाउस के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई कवरेज उनको करनी नहीं होती, किसी इदारे के साथ मुंसलिक नहीं होते, तो इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं। और फिर पार्लियामेंट पर हमले के हवाले से भी मुतज़ाद खबरें चलती आ रही हैं कुछ दिनों से कि पार्लियामेंट पर हमले का भी ख़तरा है। और पहले तो पीटीआई वालों से ख़तरा तो है ही, लेकिन दहशतगर्द हमले के हवाले से भी मुतज़ाद चीज़ें सामने आती रही हैं वक्तन फ़वक्तन। तो पार्लियामेंट हाउस के हवाले से ज़ाहिर है इस वक्त सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है। लेकिन ये जो आज जो दिन गुजर गया, इतवार के दिन जो कुछ नज़र आया है, सामने आया है कि भाई तारें कटी हुई पड़ी हुई है। तो तारें कैसे कट गई, किसने काटी? पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंट हाउस की अपनी सिक्योरिटी मौजूद होती है। इस्लामाबाद पुलिस और एफसी तो बाहर पार्लियामेंट के गेट पर मौजूद होती है, मेन गेट जो है शायराए दस्तूर का, या अंदर वाले गेटों पर, बाहर जो बिल्डिंग के इमारतों के जो गेट हैं, दरवाजे हैं, उन पर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के भी लोग मौजूद होते हैं। इवन सीडीए का अमला पार्लियामेंट की बिल्डिंग की जो हिफाजत करता है, मरम्मत करता है, या जो तोड़ फोड़ होती है, थोड़ा बहुत जो रिपेयरिंग होती है, वो भी सीडीए के अमले की जिम्मेदारी होती है। वहां पर सीडीए का एक मुस्तकिल ब्रांच कायम है, सीडीए का अमला वहां पर जो है डिप्यूट किया गया है, वहां पर तैनात है, या सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग भी मौजूद होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर की सिक्योरिटी पार्लियामेंट की अपनी है। तो कैसे ये हुआ? क्या ये भी दहशतगर्दी के किसी ज़िम्मे में आता है, या कोई किसी ने साजिश के तहत ये तारें काटी हैं? तारें कोई चूहों ने तो नहीं काटी होंगी ना इतनी तारें, क्योंकि इतवार को ये हुआ है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग के मुख्तलिफ जगहों पे बिजली की जो चिंगारियां हैं वो उठती रही है मुख्तलिफ जगहों से, एक जगह से भी नहीं। तो पार्लियामेंट में एक खलबली सी मची हुई है, तशवीश पाई जा रही है चेयरमैन सेनेट की जानिब से भी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से भी। तो इस पे तशवीश भी जाहिर की गई है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि खुद ही तारें जल जाएं, कोई पुरानी हो जाए तो एक आधी तार कहीं जल जाती है, लेकिन ये मुतअद्दिद जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे, पूरी पार्लियामेंट में मुख्तलिफ जगहों से चिंगारियां उठ रही है। इतवार के दिन चिंगारियां उठती रही है। तो चेक किया गया कि भाई केबल जो है, तारें जो हैं बिजली की, वो कटी हुई पड़ी हुई हैं, और जो ऑडियो और वीडियो की जो तारें हैं वो भी कटी हुई पड़ी हैं। तो ये या तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर की कोई साजिश अंदर से हुई है, या हो सकता है बाहर से कोई साजिश हुई हो सकता है कोई तखरीबकारी का कोई प्लान हो जिसके तहत ये पार्लियामेंट की तारें जो बिजली की और ऑडियो वीडियो की
چلے بجلی کی تو کٹی جاتی ہے، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کسی نے آڈیو ویڈیو کی تاریں کٹی گئی ہیں، یہ بھی حیران کن ہے۔ تو اس پہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے پھر آپس میں مشاورت کی، تو یہ پورا ہفتہ یعنی جمعرات تک تقریباً، تو 3 دن یعنی 4-5 دن ہوتے ہیں ورکنگ ڈیز، اس میں سے 3 دن پارلیمنٹ ہاؤس کو سیل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، فیصلہ کیا گیا ہے، اور احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ بھائی اس کو چیک کیا جائے، ریوزٹ کیا جائے، ان کو تمام جو کیبلیں ہیں، تاریں ہیں، ان کو، اور پارلیمنٹ ہاؤس کی پوری صفائی کی جائے، کیونکہ صفائی کا بھی بڑا پارلیمنٹ ہاؤس میں رہا ہے۔ کبھی چوہے کہیں کھانے میں گر جاتے ہیں، سالن میں چوہے آ جاتے ہیں، کہیں کاکروچ آ جاتے ہیں، متعدد بار ہم نے رپورٹ کیا ہے، میں نے خود رپورٹ کیا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے نوید قمر کی پلیٹ میں سے، چاولوں کی پلیٹ میں سے کاکروچ نکلا تھا، ایک مرتبہ شازیہ مری کی پلیٹ میں سے کاکروچ نکلا تھا۔ متعدد جو افسران ہیں ان کی پلیٹوں میں سے، چاولوں میں سے، یا یہ کاکروچ نکل آتے ہیں۔ تو پھر میں نے انٹرویوز کیے تھے جو کیفیٹیریا کے جو انچارج ہیں یا اونر ہیں، ٹھیکیدار ہیں، ان سے بھی انٹرویو کیا تھا، ملازمین سے بھی انٹرویو کیا تھا، میں نے اس پہ رپورٹس بھی بنائی تھی۔ بھائی یہ کیا، کباب بریانی تو ہم نے سنی تھی انڈین فلموں میں، یہ کاکروچ بریانی کدھر سے آ گئی؟ تو اس پہ انہوں نے بتایا کہ جی پارلیمنٹ ہاؤس کی کیونکہ بلڈنگ بہت پرانی ہے، اور بلڈنگ کے نیچے ایک اور چھت لگی ہوئی ہے، تو اس چھت اور اوریجنل چھت کے درمیان ایک اسپیس ہے، خلا ہے، یعنی 1.5 فٹ 1.5 فٹ کا اسپیس ہے، اور اس اسپیس میں چوہے، کاکروچ، یہ چیزیں وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کہیں اچانک صفائی کے دوران گر بھی جاتے ہیں، تو کہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں کاکروچ آ کے، یہ اونر نے بتایا تھا، ٹھیکیدار نے بتایا تھا کہ اس دن میں صفائی کرا رہا تھا تو چھت سے چوہا نیچے آ کر گرا ہے۔ تو پارلیمنٹ کی صفائی کا بھی بڑا ایک سوال رہا ہے۔ تو اب یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ پورے پارلیمنٹ کی عمارت کی، بلڈنگ کی 3 دن تک کی یہ صفائی بھی کرائی جائے، اور جو تاریں کٹی ہیں، جو کیبلیں کٹی ہیں، آڈیو کی، ویڈیو کی یا بجلی کی، ان کو بھی دوبارہ سے بحال کیا جائے، اور تاکہ ملازمین کو خطرے میں نہ ڈالا جائے، اور یہ 3 دن جو چھٹی کی گئی ہے یا سیل کر دیا گیا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کو بند کر دیا گیا ہے، ملازمین کے لیے بھی، ایون باہر کے لوگ تو نہیں آ سکتے 3 دن پارلیمنٹ ہاؤس، لیکن ملازمین کے لیے بھی بند کر دیا گیا ہے کہ ملازمین بھی نہ آئے، کیونکہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نے کہا کہ بھئی ملازمین کو ہم خطرے میں نہیں ڈال سکتے، تو 3 دن پارلیمنٹ ہاؤس بند رہے گا۔ ملازمین جو پارلیمنٹ ہاؤس میں کام کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ آنے کی بجائے اپنے گھروں میں بیٹھ کر 3 دن تک کام کریں۔ آج منڈے کو سینٹ کا اجلاس بھی ہونے جا رہا تھا، چیئرمین سینٹ نے سینٹ کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا ہے، اور یہ بھی جمعرات کو اجلاس جو ہے منتقل کیا گیا ہے کہ جمعرات کو اجلاس ہوگا، مؤخر کیا گیا ہے جمعرات تک، اور جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس کی جو بلڈنگ ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فی الحال 3 دن کے لیے بند کیا گیا ہے تاکہ صفائی بھی کرائی جا سکے، اور اس کی کیبلنگ جو کیونکہ شارٹ سرکٹ کا خطرہ ہے، جو چنگاریاں نکل رہی ہیں مختلف جگہوں سے، کہیں سے آگ بھی لگ سکتی ہے۔ ابھی تک کوئی جانی یا مالی کوئی نقصان تو نہیں ہوا، جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بھی جاری کیا ہے اور سینٹ سیکریٹریٹ نے بھی الگ الگ اعلامیے جاری کیے ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کسی قسم کا جانی مالی نقصان نہیں ہوا ابھی تک، لیکن خدشہ موجود ہے کہ شارٹ سرکٹنگ ہو سکتی ہے، شارٹ سرکٹ ہوئی تو آگ لگ سکتی ہے۔ پہلے بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں متعدد بار آگ لگنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ 3 فلور پہ مجھے یاد ہے کہ میں بھی ادھر ہی تھا اسلام آباد میں، تو ہم نے کور کیا تھا 3 فلور پہ، وہ پھر اس میں کہانی کچھ اور تھی، کہا جا رہا تھا کہ کوئی ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے، اور کرپشن انکوائری سے بچنے کے لیے وہ ریکارڈ جلانا تھا، جس طرح وزارت صحت سندھ میں ہوا تھا ایم کے دور میں، ایم کے وزیر صحت تھے، تو وہاں پہ بھی آگ لگی تھی، اس کے لیے بھی کہا جا رہا تھا کہ ریکارڈ جلانے کے لیے لگوائی گئی تھی آگ۔ تو پارلیمنٹ میں آگ متعدد بار لگی ہے، قومی اسمبلی کے ہال کے اندر، ہال کو بھی آگ لگ چکی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف
جب ہوتے تھے ان کے دور میں قومی اسمبلی کے ہال کو بھی آگ لگ چکی ہے، تو خطرہ ہے کہ آگ نہ لگ جائے پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ میں کہیں، اس لیے فی الحال بند کیا گیا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو انکوائری اس کی پراپر ہونی چاہیے، کیونکہ تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے۔ تخریب کاری کا خدشہ کئی دنوں سے مسلسل یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہو سکتا ہے، تخریب کاری ہو سکتی ہے، سیکورٹی اسی لیے سخت کی جا رہی تھی، بڑھائی جا رہی تھی۔ تو اب یہ کیبلنگ اور یہ جو کیبل کاٹی گئی ہیں، تاریں کاٹی گئی ہیں، اور جگہ جگہ سے جو بجلی کے چنگاریاں نکل رہی ہیں، تو یہ بھی تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے گا، انکوائری بھی کی جائے گی۔ اگر کوئی ملوث پایا گیا، کوئی شرارت، کوئی تخریب کاری ہوئی تو اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔